اگر ہم نے روزانہ ایمان کی مجلسوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ سنے تو میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک بیماری یہ پیدا ہوگی کہ مدد کا نصرت کا زمانہ تو گزر گیا، مدد اور نصرت کا زمانہ تو گزر گیا. ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہماری مدد صحابہ کی طرح ہو. ہر سمجھتے تھے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. اگر آج ایک ایمان والا اللہ سے ان اعمال کے ذریعے مدد کی امید رکھے تو اللہ رب العزت آج ایک ایمان والے کی 50 صحابہ کے بقدر مدد کرنے والے ہیں. لیکن مجھے پھر کہنا ہے کہ انبیاء اور صحابہ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ہمارے بیانات میں سے نکل گئے. کیوں؟ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ تو بات گزر گئی. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی مدد ضابطوں کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ نہیں ہے. اللہ رب العزت آج بھی تیار ہے اس کے لیے کہ اگر ایمان والے اعمال پر یقین کے ساتھ آویں تو میں آج بھی ان کے ساتھ ان سے زیادہ کروں گا جن کے ساتھ میں نے ظاہر کے خلاف پہلے کیا ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تو وحی کو بھی دیکھ رہے تھے، غیب نصرتوں کو بھی دیکھ رہے تھے، فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے تھے، ظاہر کے خلاف مدد بھی دیکھ رہے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد مجھ پر ایمان لاوے گا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے. جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 1 خوشخبری، جو مجھے دیکھ کر بغیر مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری. روایت میں ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے طوبی لہو، ان کے لیے 1 خوشخبری، اور جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے میرے بعد ان کے لیے روایت میں ہے طوبی لہو ثم طوبی لہو ثم طوبی لہو. 7 مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمارا موضوع ہے یہ کہ ہماری مجلسوں میں، ہمارے گشتوں میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی غیبی تائیدات کے قصے خوب بیان کیے جائیں. اس سے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے گا اور امید بڑھے گی. جتنی اللہ کی ذات کے ساتھ امید ہوگی اتنی اللہ کی غیبی نصرتیں مدد ساتھ ہوں گی. اب مشکل یہ ہے کہ ساری امیدیں اسباب سے وابستہ ہیں، حالانکہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ خدا کی قسم قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں، وعدہ بھی نہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. سنو، جتنا دنیا کا زمین و آسمان کے درمیان کا پھیلا ہوا نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. قدرت زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں، ولیوں میں، بزرگوں میں. خدا کی قسم کسی میں قدرت نہیں ہے. جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا، جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا ناکامی کا راستہ ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اسباب میں قدرت نہیں ہے، اسباب پر وعدہ بھی نہیں ہے. اگر اسباب پر وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب میں کبھی بھی ناکام نہ ہوتے، 100% لوگ اپنے اسباب میں کامیاب ہوتے. لیکن اس وقت مشاہدے میں یہ بات ہے کہ اکثریت اپنے اسباب میں ناکام ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. جتنا ظاہری نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے زمین آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا ہے وہ سب کا سب اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. جو اس کائناتی نقشے کا انکار کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا، جو اس کے اقرار کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا. علامہ اقبال نے بہت وضاحت سے فرمایا کہ کافر کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ان شکلوں کو اس نے اپنے اللہ کے درمیان معبود سمجھ لیا، کسی نے شریک بنا لیا. ہر سمجھتے تھے کہ جس کے دل میں سورج کا یقین ہے اس نے مجوسیوں کا راستہ اختیار کر لیا، جس کے دل میں ستاروں کا یقین ہے اس نے نجومیوں کا راستہ اختیار کر لیا.
ہمیں ان تمام شکلوں کا انکار کرنا ہے، یعنی بذات خود مقصود ہے. کیونکہ میرے محترم دوستو، جب تک ستاروں کا انکار نہ کریں گے، نجومی کا انکار نہ کریں گے. کیونکہ انکار قول سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے. اگر ہم نے ستاروں کا انکار کیا اور نجومی کی خبر کا یقین کیا تو ہم نے ستاروں کا انکار نہیں کیا. ستاروں کا انکار نہیں کیا. سنو بہت دھیان سے. اب بھی یہ بات ہے، باوجود نماز پڑھنے کے حضرت فرماتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس لیے کہ عقیدے کے ٹھیک ہونے کا تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے. عقیدے کے ٹھیک ہونے کا تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے. اب بھی عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نجومیوں کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں. ہم گئے سفر میں، کسی نے اخبار پڑھ کر سنایا کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی اور بارش کی سخت ضرورت. جہاں سے دیکھو وہ خط لکھ رہے ہمیں، زبانی بھی کہہ رہے بارش کی دعا کرو. بارش، اخبار کی خبر آ گئی کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. ہم نے ساتھی سے کہا جو اس اخبار کی خبر کا یقین کرے گا وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا. ساتھی نے کہا کہ یہ اخبار تو بہت معتبر ہے، اس میں ماہر موسمیات جو خبر دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں. ہم نے کہا جو ماہر موسمیات کی خبر پر یقین کرے وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کہ دیکھو اس کو جھٹلاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، استغفار کرو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سفر میں تھے، 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا اتنی موسلادھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ساتھیوں کہ ہمارے گاڑی والے کو گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. ہمیں گاڑی روک کر بارش کے کم ہونے کا انتظار کرنا پڑا. بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہم ان اعمال سے دور ہو گئے جن عملوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب چاہتے تھے بارش لیتے تھے، جب چاہتے تھے رکواتے تھے. بس بات یہ ہے کہ یقین کی خرابی نے اللہ کی ذات سے تعلق کمزور کر دیا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ نجومیوں کا انکار کرو. علی رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کے مقابلے پر نکلے تو نجومی نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، اس وقت آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے. میں جس وقت کہوں اس وقت نکلیے، کیونکہ میں نے ستاروں کے ذریعے حساب لگا لیا کہ اگر آپ میرے کہنے کے مطابق نکلے تو آپ کو فتح ہوگی، اور اگر میرے کہنے کے خلاف نکلے تو شکست ہوگی. فرمایا ہمیں تو تیری مخالفت کرنے کا ہی حکم ہے، کیونکہ جو ستاروں کے پر ایمان لایا وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیں تو تیرے انکار کرنے کا ہی حکم ہے، ہم تو تیری مخالفت کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہمیں ایمان کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے. مولانا فرماتے تھے جب اس پر کوئی مشکل آئے گی یا یہ کسی معاملے میں الجھے گا تو نجومیوں سے پوچھے گا. اگر ایمان ہوتا تو استخارہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. اگر ایمان ہوتا تو استخارہ کرتا کہ اے اللہ تو بتلا میں کیا کروں. ایمان نہیں ہے اس لیے نجومیوں سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہ میرا کام ہوگا یا نہیں، میری قسمت کیسی ہے یا کیسی نہیں. آج بھی امت کا حال یہ ہے کہ وہ باوجود دین کو جاننے کے، سمجھنے کے، عقیدے کے اعتبار سے وہ بعض ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں جو بالکل توحید کے بالکل منافی ہیں، بالکل خلاف ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے یہاں شکلوں کا انکار یقین کی اور عقیدے کی درستگی کے لیے ہے کہ یقین سے ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کو تو نبیوں کا بھی دعویٰ پسند نہیں ہے. اگر نبی بھی یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے اصحاب کہف کون تھے؟ آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے. فرمایا کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے.
اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. 15 دن تک وحی رکی رہی. 15 دن آپ پر تانے کسے جانے لگے کہ نبی جی بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ آسمان سے وحی آتی ہے, بتائیے کون تھے اصحاب کہف. 15 دن تک وحی نہیں آئی. 15 دن کے بعد جبرائیل ملے کہ بھئی کیا بات ہے, کہ ہو آپ نے فرمایا تھا کہ میں بتاؤں گا, میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. یہ نہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا. اس پر آیتیں نازل ہوئی کہ نبی جی کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا. لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. دیکھو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کرنے کو اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ نبی جی جب بھی آپ اللہ کو بھول جایا کریں انشاءاللہ کہہ لیا کریں. یہاں ذکر سے مراد واذکر ربک اذا نسیت, یہاں ذکر سے مراد علماء لکھا ہے کہ اپنے ہر ارادے میں انشاءاللہ کہنا مطلوب ہے, انشاءاللہ کہنا مراد ہے. واذکر ربک اذا نسیت, جب بھی آپ اپنے کسی ارادے میں اللہ کی مشیت کو بھول جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں. اور آج کے بعد ہرگز کبھی بھی ایسا نہ ہو. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, انشاءاللہ کہنا اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لینا ہے. انشاءاللہ کہنا اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لینا ہے. یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب, یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب. اس طرح ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہوگا. میرے محترم دوستو, چوتھا سبب یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو. حضرت نے ان 6 صفات پر منتخب میں حدیثیں جمع کی ہیں. اس کتاب کی اہمیت کو خوب سمجھو. فضائل کے ساتھ ساتھ ایک ایک دن دونوں کتابوں سے اجتماعی طور پر تعلیم کرو تاکہ ہمیں ان 6 نمبروں سے متعلق صحیح روایتیں یاد ہو جائیں, مستحضر ہو جائیں. ورنہ ساتھی ایمان کو بیان کریں گے, دیکھو ہم جس صفت کو بھی حدیث سے ہٹ کر بیان کریں گے اس صفت کا معیار ہمیں معلوم نہ ہوگا. کیونکہ جتنی بھی صفات ایمانیہ ہیں اور صفات عبادات ہیں اور صفات اذکار ہیں اور صفات اخلاص ہیں اور صفات اکرام ہیں, ان سب کا معیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں. ہماری آپ کی باتوں سے ان صفات کا معیار کبھی قائم نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو بدرجہ اتم یعنی اعلیٰ سطح سے کر کے دکھلا دیا. ایمان کو حدیثوں میں ایسا بیان فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے اللہ کی اطاعت میں. میرے محترم دوستوں, جب ایمان کو اس کی علامتوں سے غور کیا جائے گا تو پھر امت کے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہوگا. حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ, کہ جو علم و ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, بنیادی چیز پھر خلاصہ میں عرض کروں کہ دعوت ایمان خود ایمان والوں کے لیے ہے اور اس کے حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے. اگر اس طرح یقین سیکھا گیا تو یقین کے راستے سے پورا دین آئے گا, یقین کے راستے سے پورا دین آئے گا. اس لیے کہ پورا دین مطلوب ہے, پورا دین مطلوب ہے. جن اعمال کی کرنے کا نام دین نہیں ہے. ہدایت دین ایک ایسی چیز ہے جس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے اور اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ہر ایمان والے سے پورا دین مطلوب ہے, ہر ایمان والے سے پورا دین مطلوب ہے. لیکن دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے, یقین آئے گا دعوت کے راستے سے. دین آئے گا یقین کے راستے سے, یقین آئے گا دعوت کے راستے سے. اس لیے کہ دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے, دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے کہ دین لاؤ زندگی میں یقین کے راستے سے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ہاں قرآن کا سیکھنا الفاظ کا سیکھ لینا نہیں تھا,
ان کے یہاں قرآن کا سیکھ لینا اپنے آپ کو قرآنی احکامات کے تابع کر دینا تھا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، یقین کے راستے سے عبادات پر آویں گے، یقین کے راستے سے عبادات پر آویں گے. دین جو آئے گا زندگی میں عبادات کے راستے سے آئے گا، اس لیے کہ جس کی عبادت ناقص ہوگی اس کا سارا دین ناقص ہوگا. جس کی عبادت ناقص ہوگی اس کا سارا دین ناقص ہوگا. حدیث میں صراحت ہے، من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز قائم کر لے گا وہ اپنے دین کو قائم کر لے گا. دین کے نقصان کی وجہ عبادات میں نقصان کا پیدا ہونا ہے، اور عبادات میں نقصان کے پیدا ہونے کی وجہ وہ اسباب کا یقین ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے دکان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، یا اگر چھوڑ بھی دی تو وہ نماز کو بگاڑ کر دکان پر جانے کا، اس پر دکان کی طرف جانے کا تقاضا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزوں، ہمیں نماز کو یقین پر لانا ہے، کیونکہ جن کا یقین غیب پر ہوگا وہ نماز قائم کریں گے. الذین یؤمنون بالغیب، جن کا یقین غیب پر ہے وہ نماز قائم کریں گے. پھر یہ ہیں جو انفاق پر آئیں گے، ان کی جتنی مالی صلاحیتیں ہیں وہ حکم پر لگیں گی، اس لیے کہ ایمان سے عبادات اور عبادات کے ذریعے معاملات، معاشرہ سب کچھ درست ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزوں، نماز کو یقین میں لاؤ. اگر یہ کسی چیز کو نماز پر ترجیح دے تو یہ سمجھ لے کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے. اگر یہ کسی چیز کو نماز پر ترجیح دے تو سمجھ لو کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے. کہ نماز کے یقینی ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ نماز پر کسی چیز کو فوقیت اور ترجیح نہ دے کہ پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے. کیونکہ میرے محترم دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دیا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دیتا ہے. اللہ نے انسان کو اس کی عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے اس کی عقل دی ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دے گا، غیر یقینی چیز کے پیچھے کرے گا. دین کے پیچھے ہونے اور دنیا کے آگے ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ دنیا یقینی ہے اور دین غیر یقینی ہو گیا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی عبادات کو قائم کرنا ہے. عبادات جتنی صحیح ہوں گی دین خود بخود قائم ہوگا، دین خود بخود قائم ہوگا. حدیث میں صراحت ہے کہ جو عبادت کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھاوے گا. حدیث میں صراحت ہے کہ جو عبادت کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھاوے گا. دین قائم ہی ہوگا عبادات سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. اس لیے کہ نماز تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا عمل ہے. جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے والے عمل کو بگاڑے گا وہ باقی اعمال کے ذریعے دین کو کیسے قائم رکھ سکے گا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزوں، نماز کو یقین پر لاؤ اور نماز کو طریقے پر لاؤ. اس لیے کہ استعینوا بالصبر والصلاح، کہ لو مدد کس کے ذریعے؟ صبر اور نماز. یہاں صبر کو نماز سے پہلے لائے. اول تو یہ نہیں خبر کہ صبر کسے کہتے ہیں. صبر کا تصور امت میں ہو گیا کہ پٹتے رہو صبر کرتے رہو، پٹتے رہو صبر کرتے رہو، پٹتے رہو صبر کرتے رہو، اللہ کی مدد آئے گی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیو کہ اللہ کی مدد صبر پر جب آتی ہے جب تقوی بھی ساتھ ہو. اگر تقوی نہیں ہے تو صبر پر مدد نہیں آیا کرتی. اگر تقوی نہیں ہوتا
تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظالم ہے. صابر تو مظلوم کو کہتے ہیں، صابر تو مظلوم کو کہتے ہیں، جس میں تقوی نہ ہو وہ ظالم ہے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین. اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں جو اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اس کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر جو حالات ہیں وہ ان کی اپنی کمائی ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. اگر صبر کیا تقوی کے بغیر تو سمجھتے تھے چوروں کی پٹائی کی جاتی ہے اور وہ بھی صبر کرتے ہیں پولیس والوں کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں. ان کا صبر پولیس والوں پر عذاب نہ لاوے گا. جتنے حالات امت پر ہیں اگر یہ اسی حال پر رہتے ہوئے اس کے منتظر ہیں کہ غیروں پر عذاب آوے تو کبھی نہ آوے گا جب تک ایمان والے پوری طرح ان کے معاشرے سے، ان کے معاملات سے، ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% جدا نہ کر لیں. اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آوے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کہ وہ لوگ جن کے ایمان میں شرک آمیزش نہ ہوگی اللہ رب العزت ہدایت یافتہ انہیں فرمائیں گے اور امن بھی انہی کو دیں گے. میرے محترم دوستو، غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے آنے والے حالات پر صبر کر کے اللہ کی نصرت کا اور مدد کا منتظر ہونا یہ محال ہے. اس لیے صبر تقوی کے ساتھ ہے. صبر تقوی کے ساتھ ہے کہ اگر صبر اور تقوی زندگی میں ہو تو اللہ کی مدد یقیناً آنے والی ہے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تمہیں صبر اور تقوی دونوں چیزیں ہیں، صبر اور تقوی یہ ایمان کی خاص 2 علامتیں ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سارا ایمان انہی 2 صفتوں میں ہے. ایسی اچھی حدیث ملی کہ سارا ایمان انہی 2 صفتوں میں ہے. سارا ایمان انہی 2 صفتوں میں ہے. آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان تقوی ہے. جس میں یہ 2 صفتیں پیدا ہو گئیں وہ کامل مومن ہے. جس میں یہ 2 باتیں پیدا ہو جائیں وہ کامل مومن ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، سب سے پہلے صبر کے ساتھ تقوی لانا ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صبر اور تقوی دونوں شرطیں ہیں. دعائیں اور عبادات تقوی کے بغیر قبول نہیں ہوتی. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ ہائی میں ڈرنے ہے کہ اللہ نے قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا. کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے. اور مزیدار بات یہ کہ ایمان والے کو اس کا زیادہ اہل اور اس کا حقدار فرمایا ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ کلمہ کا اہل محض غیروں کو سمجھنا یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا کہ یہ تقوی کا کلمہ ہے اور ایمان والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. کہ ایمان والے اس تقوی کے کلمے کے زیادہ حقدار ہیں. تقوی مومن کی شان ہے، ایمان کی علامت ہے تقوی. کیا علامت کا کیا مطلب؟ کیا علامت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اس میں تقوی ہوگا. جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا. جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا. یقینی بات ہے، تقوی کی علامت ہے یہ.
تقوی کی علامت ہے کہ جس میں ایمان ہے اس میں تقوی ہے، جس میں تقوی ہے اس کو حرام ہضم نہیں ہوگا۔ میری سمجھ نہیں آتا کہ ایمان کے ساتھ سود کیسے ہضم ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ غبن سے کمائی ہوئی کمائی کیسے ہضم ہو جاتی ہے، ایمان کے ساتھ جھوٹ سے کمائی ہوئی کمائی کیسے ہضم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب تک ایمان کو اس کی یقینی علامتوں میں غور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک حرام کی غلاظت اور حرام کی حرمت اور حرام کی نجاست اس وقت تک نظر نہیں آئے گی۔ حضرت فرماتے تھے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جتنی نفرت سور سے ہو اتنی نفرت سود سے ہو۔ خدا کی قسم دونوں کی غلاظت میں، دونوں کی گندگی میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے۔ جو گندگی سود کی ہے خدا کی قسم وہی گندگی سور کی اور خنزیر کی ہے۔ میں تو اس کی بات عرض کروں، حضرت فرماتے تھے کہ گلی سے خنزیر پکڑ کے کاٹ کے بچوں کو کھلا دینا اور سود سے کما کر کھلانے میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اسباب کے یقین نے حرام کے استعمال کی جرأت پیدا کر دی۔ اسباب کے یقین نے حرام کے استعمال کی جرأت پیدا کر دی۔ ایک آدمی حرام سے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ میرے دوستو، دنیا دارالاسباب غیر مسلموں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو دارالاعمال ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ آئے ہائے، ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو یہ کہیں گے نہیں اسباب کا انکار نہ کرو، اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں۔ ہمارے صاحب فرماتے تھے کہ یہ اس کے اندر کا شرک ہے جو اس کے بولنے میں رعایت کروا رہا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ جب تک دل کے یقین سے اسباب کی نفی نہ کرو گے اس وقت تک حرام اسباب سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے صاحب فرماتے تھے امت کی کمائیوں میں حرام اسباب کے یقین سے ہی داخل ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، صاف صاف بات یہ ہے، دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو، ہم تو آپ سے وہ کہیں گے جو ہمیں آپ سے کہلوانا ہے، ہم تو آپ میں سے نئے ہوں یا پرانے ایک ایک سے براہ راست مخاطب ہیں، ہم تو وہ کہیں گے جو ہمیں اپنے مجلس سے کہلوانا ہے، بس اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں۔ اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب ہمارے مجمع کو تقریروں کا شوق ہو گیا، اس نے ہمیں اصل سے ہٹا دیا۔ ہم ایک ایک دکاندار کو، ایک ایک زمیندار کو، ایک ایک تاجر کو، ایک ایک دفتری کو ہم اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلاتے ہیں، اسباب کی رعایت میں نہیں، اسباب کے مقابلے میں، اسباب کے مقابلے میں بلاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کا ہو کر آوے سبب کی طرف، سبب کا ہو کر نہ جاوے سبب کی طرف۔ ساری مصیبت یہاں سے ہے، جتنا ہماری کمائیوں میں حرام داخل ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا خدا کی قسم اسباب کے یقین کے راستے سے داخل ہو رہا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ایمان کی علامت تقوی ہے، اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ متقی کو حرام ہضم نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہانت کی آمدنی کا ایک لقمہ غلام نے کھلا دیا،